من قرأ سورۃ الکہف الی آخر الآیہ، یا بعض روایات میں ہے من قرأ الی آخر الآیہ، جس نے آخری آیت کو پڑھا یعنی اس سورے کی، تو پروردگار عالم جب یہ بستر پہ لیٹا اور بستر پہ لیٹ کے ان نے سورہ کہف کی آخری آیت کو پڑھا، تو پروردگار عالم اس کے بستر سے لے کے کعبے تک نور ہی نور پھیلا دیتا، نور ہی نور۔ یعنی جیسے میں بستر پہ لیٹا وضو کر کے اور میں نے اس سورے کو پڑھا، اس کی ایک آیت کو پڑھا آخری والی کو، تو کہتے ہیں نور اب وہ دکھائی نہیں دیتا کسی کو، وہ نور چلا جاتا ہے، اور جب تک یہ سوتا رہتا ہے تب تک اس کے اوپر صلوات ہوتی رہتی ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ایک شخص نے کہا کہ مولا یا رسول اللہ یا معصوم میرے آقا یہ تو فرمائیے اگر کوئی کعبے ہی میں ہو، یہ تو اس کے لیے ہے کہ کہیں دور سویا ہو، لیکن اگر کوئی کعبے میں ہو تو اب امام نے فرمایا اگر کعبے کے آس پاس لیٹ کے پڑھا ہے تو پھر اس کعبے تک نور نہیں جاتا، وہ جو حقیقی کعبہ اوپر بنا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر، جسے بیت المعمور کہتے ہیں، لیکن بیت المعمور کے نیچے ہے یہ کعبہ، آسمان پہ ہے بیت المعمور، تو اس کا نور پہنچتا ہے کہاں تک؟ بیت المعمور تک۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں عزیزو، کس نے نور پہنچایا آسمان تک؟ ایک خاکی بندے نے، ایک خاکی انسان نے نور پہنچا دیا آسمان تک۔ اگر سورہ کہف پڑھ لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم وہ نعمت ہے جو خاکی انسان کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ یہ ان کو نور پہنچاتا ہے جو دنیا کو نور پہنچاتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ یعنی آسمان پر نور ہی نور ہے۔ اور پانچویں روایت، اس کے بعد پھر میں تفسیر میں داخل ہوتا ہوں۔ پانچویں روایت یہ علامہ قرطبی بڑے مشہور عالم ہیں، مسلمانوں میں بڑے مشہور عالم ہیں علامہ قرطبی، انہوں نے نقل فرمایا من قرأ سورۃ الکہف اعطی لہ نور ما بین السماء والارض، کہ جب انسان سورہ کہف پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس انسان کو ایک نور عطا کرتا ہے، اور یہ نور زمین اور آسمان میں پھیل جاتا ہے، اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ وقیا بہ فتنۃ القبر، اور پھر یہ نور انسان کی مدد کرتا ہے قبر میں آ کے، یعنی قبر میں انسان کو نجات دلاتا ہے، وحشت نہیں ہوتی، ڈر نہیں لگتا، فشار نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی۔ اب سمجھ میں آیا جس سورے کی اتنی فضیلت ہے اس کو حسین نے کیوں تلاوت کیا؟